خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب 8 ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے تھے، بھیجا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجوروں کا توشہ بھی دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے، جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیے اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے، مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کر دی اور سب لوگوں کے پاس جو اپنی اپنی کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روزانہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے اور رات تک کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر بات ہے، مگر لڑائی کے موقع پر جبکہ قوت اور طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر گزار دینا دل جگر کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب یہ قصہ لوگوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرت ایک کھجور کیا کم دیتی ہوگی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجوز فاقہ کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے، مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سے سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان تکالیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشوں میں ساتھ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ یاد رکھیں، مشقت اور تکالیف اس دنیا میں ضروری ہیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کے نیک لوگوں پر خاص طور پر پیش آتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ جو سب سے افضل ہوں، پھر اس کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش جس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کے لطف و کرم سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور فرما لیں کہ ہمارے بڑوں پر کیا کیا گزری اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا، اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو آج ہم باقی بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ سستی اور اپنے دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگ کے ہم اس پر عمل پھیلانا تو دور کی بات، عمل بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین عالی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔